کہہ رہے شیخ ہم سب کے والد علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو جو نصیحت کی تھی اس واقعے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیے افضل صاحب کا جو سوال ہے بہت قیمتی سوال ہے، یہ غالباً 1993 کا واقعہ ہے۔ 1993 کا یہ 2003 کا بہرحال مجھے یاد نہیں ہے۔ بی کے سی میں جو پروگرام ہوا تھا جس کو دین رحمت کانفرنس کہتے ہیں، اس میں والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ نصیحت کی تھی کہ اپنے آپ کو سلفی کہنے کے بارے میں جو ان کا تبصرہ اسی کانفرنس میں آیا تھا، جس تبصرے میں انہوں نے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی بھی نام لے کر کے مخالفت کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ میں شیخ ابن باز کی اس بات کو نہیں مانتا کہ اپنے آپ کو سلفی کہا جائے۔ کہا ڈاکٹر ذاکر نائک اور کہا شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن انہوں نے باقاعدہ ایک بڑے مفتی اعظم اور بڑے عالم دین کی توہین کی، اور اس بات کو کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں، اور اگر اہل حدیث کہنا ہے تو اہل صحیح حدیث کہنا چاہیے۔ اس پر والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو علمی تنبیہ فرمائی تھی اور نصیحت کی تھی، اور اس کی ریکارڈنگ آج بھی کیسٹوں کے اندر موجود ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس دور میں اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آج کے دور میں، دونوں دوروں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس وقت کھل کر کے سامنے نہیں آئے تھے، جماعت اہل حدیث کے پلیٹ فارم پر ان کو بلایا جاتا تھا۔ بعد میں علماء اہل حدیث کو جب ان کی حقیقت پتہ چلی تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کھل کر کے اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ میں کن لوگوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ وہ دنیا میں سب سے بڑا عالم محمد الددو کو سمجھتے ہیں، جو کہ اخوان المسلمین کا ایک سڑا ہوا عالم ہے، جس نے کئی حکومتوں کے خلاف بغاوتوں کی کوششیں کی ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے علماء سے وہ استفادہ کرتے ہیں اور جن کا نام اپنی ریکارڈنگز کے اندر ذکر کرتے ہیں، وہ سب اخوان المسلمین کے علماء ہیں۔ کوئی بھی سلفی عالم ایسا نہیں ہے جس کا نام انہوں نے ذکر کیا ہو الا ماشاء اللہ۔ اور اسی طریقے سے وہ صراحت کے ساتھ آج تک بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اور احمد دیدات، یہ دونوں ان کے لیے آئیڈیل ہیں، اور اردو زبان کے سب سے بڑے مفسر کے طور پر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو پیش کرتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے مفسر کے طور پر جو اردو زبان میں تفسیر کرتے ہو، اس میں ڈاکٹر اسرار کو ذکر کرتے ہیں، اور احمد دیدات کو بھی اپنا استاذ کہتے ہیں۔ جبکہ شیخ عالم اسلام کی معروف شخصیت اور جرح و تعدیل کے امام علامہ ربیع الہادی مدخلی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب غالباً شرح السنہ میں اس کی شرح کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ احمد دیدات کا عقیدہ عیسائیوں کے عقیدے سے زیادہ بدتر تھا، کیونکہ جب کسی عیسائی نے ان سے یہ سوال کیا کہ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، یعنی وحدت الوجود کی بات کہی۔ اور اسی درمیان جب انہوں نے یہ جواب دیا تو عیسائی نے صراحتاً کہا کہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ نے اس پر بحث کی ہے اور کہا ہے کہ احمد دیدات کا عقیدہ صوفیہ کے عقیدے سے میل کھاتا تھا، یعنی وہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ یہی صورتحال ڈاکٹر اسرار کی ہے۔ ڈاکٹر اسرار بھی وحدت الوجود کے قائل تھے، خالص صوفی تھے، عرب حکام کو کافر کہتے تھے، شیعوں کی اور رافضہ کی اور ایران کی اور خمینی کی تعریف کرتے تھے، اور تفسیر جو پیش کرتے تھے وہ تفسیر خوارج کے موقف پر پیش کرتے تھے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی کیسٹوں کے اندر موجود ہیں۔ اولیاء کے معتقد تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا کا نظام اولیاء چلاتے ہیں، باقاعدہ یہ چیزیں ان کی کیسٹوں کے اندر موجود ہیں۔ تو احمد دیدات جو ایک غلط عقیدے کے حامل تھے، عالم دین نہیں تھے، ڈاکٹر اسرار احمد جو غلط عقیدے کے حامل تھے، خالص صوفی تھے، عالم دین نہیں تھے، اور
اس انداز کے شرکیہ اور کفریہ عقائد رکھتے تھے، یہ دونوں آدمی ان عقائد کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک کے آج تک سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے محسن ہیں، جس کا تذکرہ وہ اب بھی کرتے ہیں۔ اور ابھی ایک ہفتہ دو ہفتہ پہلے ڈاکٹر اسرار کی یاد میں 50 سالہ جشن جو پاکستان میں منایا گیا ہے، اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کھل کر کے ڈاکٹر اسرار صاحب کی تعریف کی ہے، خطاب کیا ہے، اور بار بار اپنے محبت اور اپنے اعتقاد کا ان سے اظہار کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس معاملے میں اب تک اسی گمراہی پر قائم ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے عقائد میں بہت بڑی بڑی غلطیاں اور خامیاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ نہیں کر سکتا لیکن میں کر سکتا ہوں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ ذرے سے کر ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ناٹا بھی ہو، لمبا بھی ہو، متوسط قد کا بھی ہو، ایک وقت میں کسی ایک آدمی کو اللہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اس انداز کے جو عقائد ہیں یہ اہل کلام کے اور گمراہ عقائد کے لوگوں کے کلام ہے، اقوال ہے۔ اس طرح کے اقوال کو ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بار نہیں اپنی تقریروں میں تقریباً 3 بار ذکر کر چکے ہیں، اور یہ تینوں بار الگ الگ مدت میں کئی سال کے وقفے سے کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک عقیدہ ہے کہ اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھے، ایک عیسائی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھے تو وہ کہتے ہیں کہ تو بھی اس کے جنت میں جانے کا امکان موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے عقائد ہیں جن کا تذکرہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنی کیسٹوں میں اور اپنی ریکارڈنگز میں، اپنی ویڈیوز کے اندر کیا ہے، اور وہ ویڈیوز آج بھی یوٹیوب پر موجود ہیں۔ اگر انہوں نے رجوع کیا ہوتا تو ان چیزوں کا اعادہ بار بار الگ الگ ویڈیوز میں نہ کرتے، اور اگر رجوع کیا ہوتا تو اپنے لائبریری سے اور اپنے ریکارڈ سے ان چیزوں کو نکال کر کے الگ کر دیتے۔ تو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ دین رحمت کانفرنس کا تھا، جس کی پوری ریکارڈنگ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے امانت میں خیانت کرتے ہوئے غائب کرا دی۔ آج تک اس کا ویڈیو کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ویڈیو کیمراز جو تھے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے تھے، اور انہوں نے اپنی ریکارڈنگ میں سے اس کو غائب کر دیا ہے۔ کہیں پر اس بات کا تصور پیدا نہیں ہونے دیا ہے کہ مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر موجود تھے۔ یہ ان کی خیانت ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو جذباتی مسئلہ بنا لیتے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ ہمارے منہج کے دفاع کا مسئلہ ہے، قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے دفاع کا مسئلہ ہے۔ اس میں جو بھی غلطی کرے گا اس کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور ایسی غلطیاں کر دے جو معافی تلافی کے قابل نہیں ہے، اور اس کے سامنے وہ تنبیہ گئی ہو، اس کے باوجود اس نے رجوع نہ کیا ہو، ایک ہی غلطی کو بار بار دہراتا ہو، تو ایسی صورت میں یہ چیز معاف نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین ہم کو منہج سلف کا دفاع کرنے اور اس کے دفاع میں جس کے بارے میں بھی ہمیں وضاحت کرنی ہے اس وضاحت کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔